کسی خاص تعلق والے کو اپنا پرسنل اور ذاتی نمبر دیتا ہے کہ جب بھی دشمن سے کوئی خطرہ ہو تو ڈائریکٹ ڈائل کرنا، رابطہ کرنا، میں تیری حفاظت کو پہنچوں گا۔ تو اللہ نے اس صورت میں ابلیس کی دشمنی کے نتیجے میں ابن آدم کو اپنا براہ راست ذاتی نمبر دے دیا کہ جیسے ہی اس کو ڈائل کرو گے میں دشمن کے حملے سے تمہیں بچا لوں۔ اس لیے کہتے ہیں جو وسوسے آئے تو اعوذ باللہ پڑھا کرو، اس سے دشمن ٹلتا ہے۔ اس میں اللہ کا ذاتی نمبر ہے، یہ براہ راست رابطہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ ایک بات، صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا، رب جانتا تھا میرے بندے کمزور ہیں، دشمن پیچھا کرے گا، ازلی دشمن ہے۔ اللہ نے اس کے علاوہ رمضان مبارک کا پورا مہینہ اپنے بندوں کو عطا کر دیا، مکمل مہینہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ نے اس امت کو بخشنا نہ ہوتا تو اسے سورہ اخلاص اور رمضان کو مہینہ کبھی عطا نہ کیا جاتا۔ رمضان کا مہینہ جو اس امت کو عطا ہوا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس امت کو بخشنا چاہتا۔ تو شیطان کے حملے کے نتیجے میں، مقابلے میں اللہ نے رمضان مبارک کا مہینہ عطا کر ڈالا۔ اور رمضان کا فلسفہ یہی ہے، کہتے ہیں نا ایک دیہاتی تھا، علاقے میں میلہ لگا، بیوی سے کہنے لگا میں ذرا میلے کا چکر لگا کے آتا۔ گیا، گھومتا رہا، اللہ کی شان اسی دوران اس کی جیب کٹ گئی۔ جب اسے پتہ چلا تو بہت پریشان ہوا۔ واپس آئے تو بیوی نے پوچھا میلے کو کیسے پایا؟ کہنے لگا نہ پوچھ، یہ میلہ نہیں تھا، یہ سب کچھ میرے لوٹنے کا بہانہ تھا، یہ میرے لوٹنے کا بہانہ تھا۔ میں گیا تو میری جیب ہی کاٹ لی، میلہ نہیں تھا، لوٹنے کا بہانہ۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ یہ حقیقت میں بھوک اور پیاسا رکھنا مقصود نہیں، در حقیقت اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی مغفرت کا بہانہ۔ 11 مہینے غفلت میں گزرے، رب چاہتا ہے کہ انہیں معاف کر دوں، رب چاہتا ہے کہ انہیں بخش دوں، تو اللہ نے رمضان مبارک کا مہینہ اسی بنیاد پہ عطا کر ڈالا۔ اور اس میں پھر اللہ نے بہت سے مواقع مغفرت کے اور بہانے پیدا کر دیے۔ مثال کے طور پر پہلا بہانہ مغفرت کا، حدیث میں آتا ہے جب رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے اللہ جبریل امین کو فرشتوں کے لشکر سمیت زمین پہ بھیجتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور سرکش شیاطین کو جکڑ لو۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ایک دوست اپنے دوست کے دشمن کو پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جتنا بدلہ لینا ہے لے لے، میں نے اسے جکڑا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ چھوٹ جائے تو اپنا بدلہ لے لے۔ تو اللہ جبریل امین کے ذریعے سے سرکش شیاطین کو جکڑ لیتا ہے، بندوں کو کہتا ہے میرے بندوں اس سے پہلے کہ وہ آزاد کر دیے جائیں تم اپنے رب کو منا لو، وہ تمہیں ادھر نہیں آنے دے گا، وہ نہیں چاہے گا کہ تم اپنے رب کو منا لو، میں نے انہیں جکڑ لیا، تمہارے دشمن کو پکڑ لیا، اس سے پہلے کہ وہ آزاد ہو تم اپنے رب کو منا لو تاکہ تمہاری مغفرت ہو جائے۔ یہ مغفرت کا بہانہ
دوسرا بہانہ معاف کرنے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اعمال کی قیمت اور ریٹ کو بڑھا دیتا تاکہ اسے ایک ایک عمل پہ اتنا اجر دوں جس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. آج تو مسلمان ضروریات زندگی کے ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ اپنے بندے کے اعمال کی قیمت بڑھا دیتا ہے. عام حالات میں رب نے فرمایا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، جس نے ایک نیکی کی اسے 10 گنا عطا کروں گا. آگے فرمایا کہ کمثل حبہ، جیسے کہ گندم کا ایک دانہ تم ڈالتے ہو، انبتت 7 سنابل من کل سنبلۃ 100 حبہ، اس سے خوشے نکلتے ہیں. ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو ایک کو اللہ اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ایک کی نیکی کے بدلے میں اللہ 700 گنا اجر عطا کرتا. لیکن میرے محبوب کی چاہت یہ تھی کہ اس سے بھی بڑھ کر ہو، تو اللہ نے اعلان کر دیا. اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو اپنے آپ کو نیکی پہ قائم رکھے گا میں بغیر حساب و کتاب اسے عطا کر دوں گا. اب بغیر حساب و کتاب کے دینے کا کیا مطلب؟ بخشش اور مغفرت کا بہانہ ہے کہ میں بندے کو اتنا دوں کہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. فرمایا ایک کے بدلے میں 10 نہیں، ایک کے بدلے میں 700 نہیں، بے حساب کتاب عطا کر دوں. اور اسی طرح ایک بخشش کا بہانہ سحری کا کھانا ہے. سحری کا کھانا میرے آپ کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے. جو سحری کے کھانے کے لیے اٹھتا ہے اللہ خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے خاص رحمت کا مستحق بن کے مغفرت کو حاصل کر سکے. اللہ نے سحری کے کھانے کو مغفرت کا بہانہ بنا ڈالا. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر زیادہ طبیعت نہیں بھی چاہ رہی، ایک کھجور کا دانہ کھا لو تاکہ یہ رحمت اور برکت مجھے اور آپ کو حاصل ہو سکے. اور اس کے علاوہ ایک بہانہ اللہ نے میرے اور آپ میں مغفرت کا یہ بنا دیا. فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے پھر پورے دن روزہ رکھا ایمان اور اخلاص کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. صرف بخشنے کے لیے. اور فرمایا کہ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رات کو قیام کیا، قرآن سنا ایمان اور اخلاص کے ساتھ، اللہ فرماتے اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر کے بخش دوں. اللہ نے قدم قدم پہ ایسے لمحات عطا کیے ہیں کہ ہر بندہ بخشش کا مستحق بن سکے. اسی طرح افطار کا وقت
سحری میں تو اللہ نے برکت رکھ دی اور افطار میں اللہ نے قبولیت رکھ دی. میرے بندے جو مانگے گا اس وقت جتنا مانگے گا، جو مانگے گا جتنا مانگے گا عطا کر دوں گا. بندہ مغفرت مانگے گا رب دے دے. تو افطار کے وقت دعا کی قبولیت کا رکھنا یہ حقیقت میں بندے کے مغفرت کا بہانہ بنایا. اور اس سے بڑھ کے اگر ہم اور آپ دیکھیں رب کتنا کریم ہے، اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ نے رب جانتا تھا بندے کمزور ہیں، سستی کا شکار ہو سکتے ہیں، غفلت میں جا سکتے ہیں، کاہلی کا شکار ہو سکتے ہیں. رب کو میرے اور آپ کا پتہ تھا، بھول سکتے ہیں. تو رب نے خود قرآن میں فرمایا کہ ظلومن جہولا عجولا ہلوعا منوعا، یہ میرے اور آپ کی کمزوریاں بیان کی. ظالم ہے، جاہل ہے، جلد باز ہے، ساری کمزوریاں اللہ کو پتہ ہے. اب معاف تو کرنا ہے رمضان میں. رب کی کریمانہ شان دیکھیں. تو اگر ہم اور آپ اس پوائنٹ پہ سنجیدگی سے سوچیں تو ہم اپنے آپ کو پہچان جائیں، غفلت سے نکل آئیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو پانی میں مچھلیاں اور اسی طریقے بلوں میں چیونٹیاں، فضاؤں میں پرندے اور فرشتوں کے ذمے لگا دیتا ہے کہ وہ میرے اس بندوں کے لیے دعائے مغفرت اور استغفار کرتے رہیں، صرف اس واسطے اگر یہ خود سستی کر جائے، بھول جائے، دوسری مخلوق ان کے لیے استغفار کرے گی تاکہ میں ان کو معاف کر سکوں. کیسا بہانہ رب نے بنا لے. تو اس پہ ہم اور آپ غور کریں تو ہم اپنے آپ کو جان لیں گے اللہ میرے سے کتنا پیار کرتا ہے، اور میں رب سے کیا پیار کرتا ہوں وہ میرا آپ خود جانتے ہیں. تو دوسری مخلوق کے ذمے اللہ لگا دیتا ہے. مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کرتی ہیں، فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور وہ معصوم مخلوق ہے، ان کے استغفار کی وجہ سے یقین اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور مزید اگر غور کریں حدیث میں آتا ہے اللہ رمضان مبارک کی ہر رات کو بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے بری فرما دیتا ہے. بنی کلب قبیلے کی بکریوں کی مثال اس لیے دی گئی کہ ان کی بکریوں کی تعداد تمام قبیلوں سے زیادہ تھی. فرمایا ان کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رمضان کی ہر رات جہنمیوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ میرے اور آپ جیسے اگر کمزور سے کمزور تر بندے بھی ہوں گے تو کسی رات کو ان کی بھی مغفرت کر دی جائے. اور اگر مزید نظر دوڑائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں ایک رات کو اتنی پرواز دی ہے
1000 مہینے تقریباً 83 سال اس رات کی چند گھنٹوں لمحوں کی عبادت وہ 83 سال کی عبادت کے برابر کر دی گئی، تاکہ میرا بندہ کتنا ہی غفلت کا مارا کیوں نہ ہو پورا سال غفلت میں رہا، رمضان کے مہینے میں بھی غفلت کا شکار رہا، حتیٰ کہ پہلا عشرہ گزرا، دوسرا عشرہ گزرا، یہ غفلت سے نہ نکلا، شاید تیسرے عشرے میں بھی یہ غفلت سے اس انداز سے نہ نکل پائے کہ مکمل عشرہ اس انداز سے گزار سکے۔ اللہ نے ایک رات ایسی مقرر کر دی ہے، میرے بندے اس رات کے چند لمحے میں تو مجھے یاد کرے گا، عبادت کرے گا، استغفار کرے گا، میں 83 سال عمر کی عبادت کے برابر تجھے اجر عطا کر کے معاف کر دوں گا۔ جب اتنا اجر ملے گا تو یقیناً مغفرت تو ہوگی۔ اس کو یہ بہانہ نہیں تو اور کیا ہے، ہم اس کو اور کیا نام دیں؟ یہ میرے رب کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جو جنت کی صورت میں ایک شاہی مہمان خانہ بنایا ہے میں انہیں وہاں لے کے جاؤں۔ ہمارا کوئی تعلق والا آئے، ہم نے نیا گھر بنایا ہو تو ہم چاہت ہوتی ہے کہ اس کو دکھائیں، دکھا کے خوش ہوتے ہیں۔ کوئی نئی چیز لی ہے تو ہم دکھا کے خوش ہوتے ہیں۔ رب بھی چاہتا ہے میں اپنے بندوں کو اپنے شاہی مہمان خانے کی سیر کراؤں، یہ اس میں داخل ہونے کے مستحق بن جائیں۔ اس لیے اللہ نے ایسے ایسے موقع عطا کر دیے کہ کسی بہانے سے یہ بندہ اس بات کا مستحق ٹھہر جائے کہ قیامت کے دن میرے شاہی مہمان خانے میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ نے ایک رات جس کو لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں 83 سال عبادت کے برابر قرار دے دی۔ وہ قادر ہے، مختار کل ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب کیا اسے کچھ ضرورت تھی؟ قطعاً نہیں۔ اللہ کو میرے اور آپ کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، میرے اور آپ کو اعمال کی ضرورت مجھے اور آپ کو خود ہے، تاکہ کسی طریقے سے میں رب کو منا لوں اور رب کی طرف سے مجھے مغفرت کا پروانہ نصیب ہو جائے۔ تو اللہ نے یہ موقع بھی عطا کر دی۔ اور اس سے آگے جائیں تو عجیب منظر، حدیث میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی رمضان مبارک کی آخری رات کو، رمضان کی ہر رات تو بنی کلب قبیلے کے بکریوں کے بالوں کو برابر جہنمی بری ہوتے ہیں، معاف کیے جاتے ہیں۔ رمضان مبارک کی آخری رات کو اللہ نے پورے مہینے میں جتنے بندوں کو معاف کیا تھا اس تعداد کے برابر آخری ایک رات میں اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شاید میرے اور آپ جیسا پھر بھی رہ گیا ہو اپنی غفلت اور سرکشی کی وجہ سے، اللہ اس پوری تعداد کے برابر آخری رات میں معافی کا اعلان کر دیتا ہے۔ یقیناً مغفرت کا بہانہ۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ یہ اللہ کی طرف سے بندوں کی مغفرت کا بہانہ۔ اس سے آگے دیکھیں حدیث کی روشنی میں کہ اللہ نے شاید دنیا میں کوئی ایسا بدبخت ہو رہ جائے لیکن ایمان کے ناطے کوئی قرآن روزے سے کوئی تعلق رہا ہو۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان، اللہ نے روزے اور قرآن کو قیامت کے دن
اپنے بندے کے حق میں شفاعت کرنے کا اختیار دے دیا تاکہ میرے بندے کے مغفرت کا بہانہ بن سکے. رب کو کیا ضرورت تھی اتنی مہربانیاں؟ معلوم ہوا رب بندے سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے یہ جہنم سے بچ جائے. روزے اور قرآن کو شفاعت کا حق دے دیا. روزہ آگے بڑھے گا. اللہ میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے، شہوات سے روکی رکھا. میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. قبول کر لی جائے گی، مغفرت ہو جائے گی. قرآن آگے بڑھے گا. یا اللہ میں نے اس کو رات کو آرام اور سونے سے روکی رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اللہ تعالیٰ قرآن کی شفاعت قبول کر کے اس کے درجات کو بھی بلند فرما دے گا. میں گفتگو کر رہا ہوں لیکن مجھے افسوس بڑا ہو رہا ہے. رمضان کا مہینہ اور جمعے کا دن اب بھی ٹہلتے ہوئے ساتھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اگر میرے آپ کی ایسی طلب رہی تو خطرہ ہے کہ کوئی بہانہ ہی ہمارے لیے کارآمد نہ ہو سکتا. رمضان کی جمعے میں تو کم از کم ابتدا سے ہی مجمع پورا ہونا چاہیے، کیونکہ میرا مزاج تمہیدات بیان کرنا ہے نہیں کہ میں آدھا گھنٹہ ادھر ادھر گفتگو میں لگاؤں آخر میں ایک بات کروں. میں ابتدا سے ہی جو بنیادی گفتگو ہوتی ہے میں اس کا آغاز کر دیتا ہوں. اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کے لیے میں ایک ترتیب کے ساتھ آتا ہوں لیکن آپ اپنی ترتیب سے آتے ہیں. بہرحال اللہ جزائے خیر دے. آپ جتنی طلب ہوتی ہے اتنا ہی معاملہ بنتا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے بندے کے مغفرت کا بہانہ بناتے ہوئے قرآن اور روزے کو شفاعت کا حق دے دیا. اس سے اگلی بات تو اس پہ ہم اور آپ اگر تنہائی میں سوچیں نا تو اس کی گہرائی میں اتر جائیں. اللہ نے انتہا کر ڈالی، انتہا کر دی اپنے بندے کے ساتھ پیار و محبت کی. شاید میرے بندہ پھر بھی محروم ہو جائے. حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ. روزہ میرے لیے ہی، اس کے جزا قیامت کے دن میں خود دوں گا. محدثین نے لکھا ہے باقی اعمال کی جزا فرشتوں کے ذریعے سے دلوائی جائے گی، روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود دوں گا. اس لیے کہ اپنے بندے کو اتنا دوں کہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. ہو سکتے فرشتے بخل کر لیں، یا اللہ یہ تو غافل تھا، اتنا اجر. رب کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، انا اجزا بھی، اس کا بدلہ قیامت کے دن بندے کو خود عطا کروں گا. رب تو کریم ہے، خزانوں میں کمی نہیں، وہ تو رحیم ہے، وہ تو جواد ہے. تو خود دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بندے کو اس کا بدلہ اتنا عطا کروں گا کہ اس کی مغفرت کا سبب بن جائے. اس تو انتہا نہیں. ہم ان باتوں پہ سوچیں تاکہ رمضان مبارک کی اہمیت ہمارے دل میں اترے اور غفلت سے نکلے. ایک ماں کا بیٹا بدماش دوستوں کے ساتھ نکل گیا، نہ ماں سے رابطہ کیا، نہ ماں کو یاد کیا، نہ ماں کی پرواہ کی. 11 مہینے اپنے بدماش دوستوں کے ساتھ سرگرداں رہا، گھومتا پھرتا رہا. 11 مہینے گزرنے کے بعد 12ویں مہینے میں آیا تو ماں کو آواز دی. آپ بتائیے ماں جواب دیے بغیر رہ سکے گی؟
کبھی نہیں. جانتی ہے کہ 11 مہینے بدماشوں کے ساتھ گیا، نہ مجھے یاد کیا نہ میری پرواہ کی، لیکن اگر 11 مہینے بعد بھی وہ لوٹ کے آتا ہے اور ماں کو آواز دیتا ہے، ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے، وہ جواب دیے بغیر نہیں رہ سکتی ہے. 11 مہینے یہ بندہ شیطان کے ہاتھوں کھیلتا رہا، رب کی نافرمانی میں پڑا رہا، نہ رب کو یاد کیا نہ رب کے احکامات کی پرواہ کی. لیکن 11 مہینے گزرنے کے بعد 12ویں مہینے رمضان مبارک میں لوٹ کے آ گیا اور اللہ کو آواز دی، اللہم اغفر لی. ستر ماہ سے زیادہ محبت کرنے والی ذات کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جو 11 مہینے سرکشی میں مبتلا رہا 12ویں مہینے میں آتا ہے اور اپنے رب کو آواز دیتا ہے تو اللہ بھی جواب دیے بغیر نہیں رہتا ہے. اس کے وہ 11 مہینے جو سرکشی اور غفلت کے تھے رب نظر انداز کر دیتا ہے، چلو بندہ تو میرا ہے، میرے در پہ لوٹا ہے، 12ویں مہینے میں میرے در پہ آ کے مجھے آواز دے رہا ہے، اللہم اغفر لی. اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں، یا ملائکتی استحییت من عبدی، مجھے اس بندے سے حیا آ رہی ہے. رب کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں، اللہ 11 مہینے سرکشی میں مبتلا رہا، آپ کی نافرمانی میں پڑا رہا، اسے تو آپ سے حیا نہ آئی، اب آ کے اس نے آپ کو آواز دی، آپ کہتے ہیں مجھے اس سے حیا آتی ہے. رب کہتا ہاں میرے فرشتوں، وجہ یہ ہے لیس لہو غیری، میں نے اس کے لیے کوئی اور در ہی نہیں بنایا. جس در پہ جا کے معافی مانگ لے، جس در پہ جا کے توبہ کر لے، میرا بندہ میرے در پہ جھکا ہے، نادم ہو کے مجھے پکار رہا ہے، تم گواہ ہو جانا میں نے اسے معاف کر دیا. رب اتنا کریم. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ جب کوئی عابد زاہد متقی پرہیزگار آپ کو پکارتا ہے آپ کیا جواب دیتے ہو؟ رب نے کہا، میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہوں. اللہ اگر کوئی گناہگار آپ کو پکارے تو کیا جواب دیتے ہو؟ ظاہر گناہگار رب کو پکارے گا تو توبہ کی صورت میں پکارے گا نا. جب گناہگار آپ کو پکارے تو کیا جواب دیتے ہو؟ فرمائے جب گناہگار پکارتا ہے ایک نہیں 3 مرتبہ کہتا ہوں، لبیک 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 یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ تو کیا مانگتا. اتنی محبت کرنے والی ذات، اتنا پیار دینے والی ذات، 11 مہینے اس کی مخالفت میں ڈٹا رہا، اس کے دشمن کے ساتھ کھڑا رہا. 12ویں مہینے آیا، رب کو آواز دی، اللہ نے ایک نہیں 3 مرتبہ جواب دیا. میرے بندے 11 مہینے بعد لوٹ کے آیا، میں تو تیرے انتظار میں تھا. مانگنا تیرا کام ہے، عطا کر دینا تیرے رب کا کام. رب پھر بھی اپنے در سے دھتکارتا نہیں. کوئی بیٹا اگر باپ کی نافرمانی پہ اتر آئے تو باپ اسے پہلے تو خرچہ روک لے گا اور پھر کوشش کرے گا اسے گھر سے باہر کر دو. خرچہ بھی بند، گھر کے دروازے بھی بند، وہ مانگتا رہے معافیاں. لیکن میرا رب کتنا کریم ہے. 11 مہینے سرکشی مقابلے میں کھڑا رہا، قدم قدم پہ رب کے احکامات کو توڑتا رہا. 12 مہینے آ کے بس رب کو آواز دینے کی دیر تھی
رب نے اس کے 11 مہینے کی سرکشی، غداری، بغاوت، سارے کے سارے مقدمات اس کے ختم کر ڈالے. میرا من ہے تو لوٹ کے آ گیا ہے، بس یہی کافی. تیرے میرے در پہ لوٹ کے آنا، جھک کے مجھے پکارنا، میرے لیے یہ کافی. پیار ہے نا. رب نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کوئی جہنم میں چلا جائے، میری رحمت سے محروم ہو جائے. ہاں اگر کوئی اتنی سرکشی پہ اتر آئے کہ اللہ معاف کرے وہ خود اپنے آپ کو رحمت سے محروم کرنا چاہتا ہے، تو رب نے بھی پھر تھوڑا انداز بدل لیا. رب نے بھی انداز بدل لیا. اگر تو اتنی سرکشی پہ آتا تو یہ گمان نہ کرنا کہ مجھے تیرے روزے کی ضرورت ہے، مجھے تیری قرآن کی تلاوت اور نیکیوں اور توبہ اور رونے گر گڑانے کی ضرورت ہے. قطعاً نہیں. بے نیاز ہوں، کسی کا محتاج نہیں. کسی کی عمل کی وجہ سے نہ خدائی میں اضافہ ہوتا ہے، بدعملی کی وجہ سے نہ خدائی میں کمی آتی ہے. اس گھمنڈ میں نہ آنا. اللہ نے انداز بدلا، رخ بدلا. حدیث میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان میں محروم ہوا وہ یقین کر لے ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا گیا. پھر وہ ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا گیا. اور ایک دوسرے موقع پہ وعید کا تذکرہ آیا، تنبیہ اللہ کی طرف سے. جبریل امین آئے، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک، پہلی پوڑی پہ آمین، دوسرے پہ آمین، تیسرے پہ آمین. تشریف لائے صحابہ نے پوچھا محبوب اس سے پہلے ہم نے یہ عمل نہیں دیکھا. فرمایا ہاں جب پہلی پوڑی پہ چڑھا تو جبریل امین آئے. ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے آپ کا نام سنا اور درود نہ پڑھا. اس لیے خدا را درود پڑھنے کی عادت بناؤ. ہم اس چکروں میں پڑ جاتے ہیں، درود رہ جاتا ہے صرف تقابل میں، اصل حقیقت ہمارے سے چھوٹ جاتی ہے. فرمایا پھر کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص. دوسری بددعا ترتیب سے ہٹ کے بس ذکر کر رہا ہوں. جس نے ماں باپ دونوں میں سے ایک کو پایا اور وہ ان کی نجات کا ذریعہ نہ بن سکے. میں نے کہا آمین. فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکا. رحمت للعالمین نے کہا آمین. اللہ اس بددعا کو قبول کر لے. رب نے پھر وعید و تنبیہ نازل کر دی ہے. میرا بندہ اگر تو اتنا ڈٹتا ہے، ایسی سرکشی پہ آتا ہے، پھر رب نے وعید محبوب کے ذریعے سے جو رحمت للعالمین ہیں ان کی زبان سے کہلوا دی. جبریل امین کی بددعا ہے، محبوب کی اس پہ آمین ہے. کیا اس کے قبول ہونے میں کوئی شک رہ سکتا؟ تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اگر رمضان میں بخشش نہ کروا سکا جس میں لمحے لمحے مغفرت کے بہانے ہیں، فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے. اور ایک اور مقام پر وعید کا تذکرہ آتا ہے. ایک تو اس سے اندازہ لگائیں. اچھا جب بندہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے، رب نہیں چاہتا کہ بندے کی سرکشی کی وجہ سے اس کو ہلاکت میں ڈال دوں، لیکن میں اور آپ خود ہلاکت کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں. جب یہ تمام تر
مرحلوں کو پھلانگ جاتا ہے، سرکشی کی انتہا ہو جاتی ہے، پھر بھی یہ مڑ کے نہیں دیکھتا، تو خالق کے کائنات، اس کا مالک خود اسے آواز دیتا، جبریل کو نہیں بھیجتا، محبوب سے نہیں کہلواتا، آخر کار رب خود آواز دیتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے اس رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ رب جو اتنا کریم ہے کہ دن و رات ایک ایک لمحہ تیری مغفرت کا بہانہ اور سبب بنا ڈالا، پھر بھی تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ رمضان کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے، تو اسی طرح سرکشی میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، آخر کار رب نے محبوب سے کہلوایا، جبریل امین سے کہلوایا، آخر کار رب خود پکار اٹھا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او میرے بندے تجھے اپنے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، آ جا واپس لوٹا۔ رب کی رحمت انتظار میں تو بالکل، اگر ہم اور آپ سوچیں کہ انتہا ہے رب کی محبت کی، اگر پھر بھی میں لوٹ کے نہیں آتا تو میری ہلاکت میں کیا شک؟ پھر یہ رب ظلم نہیں کر رہا، میں اور آپ خود اپنے پہ ظلم کر رہے ہیں، میں اور آپ خود اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں، رب کی رحمت سے محروم کر رہے ہیں، ہر خیر سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو آخر کار رب نے خود آواز دے دی، میرے بندے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا؟ اور کتنا پیارا انداز ہے، بربک الکریم، تیرے اس رب کریم سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا رب تو بڑا پیار والا ہے، بڑا کریم ہے، بڑی مہربان ذات ہے، وہ تیرے سے پیار کرتا ہے، تو قریب تو آ، کیوں بھٹکتا ہے؟ تو رمضان کے مہینے میں اللہ کی پیار و محبت اور رحمتوں کا ایسا نزول ہوتا ہے، ایسا نزول ہوتا ہے، اللہ والے کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں سمندر کی طرح اللہ کی رحمت بہہ رہی ہوتی۔ رمضان کے علاوہ ہر بندہ اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت ہر بندے کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ کہیں بندے کو سجدے کی حالت میں پالوں، اس کا مقدر بن جاؤں، کہیں بندے کو رب سے رو کر مانگتے ہوئے پالوں، اس کا مقدر بن جاؤں، عبادت کرتے ہوئے دیکھوں، مقدر بن جاؤں۔ رمضان کے علاوہ ہر بندہ رحمت کو تلاش کر رہا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت ہر بندے کو تلاش کرتی پھرتی ہے۔ اب بھی اگر اور میں اور آپ محروم رہے، اس سے بڑھ کے خسارے کی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب بھی اگر میرے میں سستی یا غفلت ہے، اسے ختم کر دیں۔ اللہ کی رحمت کے بہانوں کو پائیں، دنیا اور آخرت بنوانے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ہم ایک ایک نمبر لگوانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں، ناجائز ناجائز، بس ایک ایک نمبر کے لیے ایسے پاگل ہوئے پھرتے ہیں۔ یقین ہوتا ہے کہ میری کامیابی اور ناکامی کا سوال ہے، میری زندگی، میرے سالوں کا سوال ہے، میری عزت کا سوال ہے۔ یہاں تو رب خود نمبر دینا چاہتا ہے، میں لینے کے لیے تیار نہیں۔ رب خود میرے اور آپ کے نمبر کو بڑھانا چاہتا ہے، لیکن میں اعراض کر رہا ہوں جیسے نعوذ باللہ مجھے ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ نمبر مجھے روز محشر کام آئیں گے، یہ نیکیوں کے نمبر قیامت کے دن میری ضرورت بنے گی۔ ایک نیکی کی تلاش میں پھرتا رہوں گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیوی خاوند سے بھاگے گی، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اما ایک نیکی ہے، جہنم میں جا رہا ہوں،
فرمایا میں نیکی نہیں دے سکتی، میرے اپنی زندگی کے فیصلے کا سوال ہے۔ ہم کس غفلت میں پڑے ہیں؟ اگر دنیا میں نے نمبر حاصل نہ کیا تو میدان حشر میں ایک نمبر بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ اگر کمی آ گئی تو کوئی نہیں دے گا۔ تو یہ شب و روز ہے رمضان کے، نمبر لگوا لیں رب سے۔ رب مہربان ہو چکا ہے تو ویسے مہربان ہے۔ رمضان شریف میں تو انتہا ہے، رب خود آوازیں دے رہا ہے، میرے بندے آجا، کیوں میرے سے اعراض کر رہا ہے؟ اپنے محبوب سے بشارتیں سنوا رہا ہے۔ ہم غفلت سے نکلیں۔ شاید یہی رمضان کا مہینہ غفلت سے ہٹ کے میں نے گزار دیا تو میری دنیا اور آخرت کی زندگی سنور جائے۔ یہ میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی کا سوال ہے۔ کہتے ہیں ایک بوڑھا نابینا تھا، خانہ کعبہ کے دیوار کے ساتھ کھڑا دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ بینائی دے دے، اللہ بینائی دے دے۔ حجاج بن یوسف گزر رہا تھا، اس کے روب اور جبر کا بڑا دبدبا تھا۔ طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ یہ بوڑھا ہے اور نابینا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، ایسے ہی جیسے ہم اور آپ مانگتے ہیں۔ قریب آیا، کہنے لگا کہ میں حجاج بن یوسف ہوں، اگر میرے طواف مکمل ہونے پہ تیرے آنکھ کی بینائی نہ آئی تو میں قتل کر دوں گا۔ اب اسے پتا تھا کہ یہ تو کر گزرتا ہے، اب جو اس کی التجا، آہوزاری، گڑ گڑاہٹ، اس میں جو یکسوئی، انابت اللہ، وہ جو اثرات آئے، اب رو رہا ہے، اللہ پہلے تو میری بینائی کا سوال تھا، اب تو میری زندگی کا سوال ہے، یا اللہ تو میری بینائی لوٹا دے۔ اس نے ایسے لجاجت کے ساتھ رو گر گڑا کے رب کو منا لیا۔ حجاج بن یوسف کا جب طواف مکمل ہوا تو کیا دیکھا؟ وہ نابینا بینا ہو چکا تھا۔ اس نے کہا میں نے تجھے اس لیے قتل کی دھمکی دی تھی، پہلے تو جس انداز سے مانگ رہا تھا اس انداز سے تجھے کچھ نہیں ملنا تھا، پہلے جس طریقے سے مانگ رہا تھا کچھ نہیں ملنا تھا، میں نے اس لیے تجھے دھمکایا تاکہ جیسے مانگنے کا حق ہے ویسے تو مانگے، تو نے اس طرح مانگا، رب نے عطا کر دیا۔ تو اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ وہ دینے پہ خوش ہوتا ہے، لیکن میں اور آپ لینے والے تو بنے۔ اس مہینے میں تو ہم رب کی رحمت سے لپٹ جائیں، جب بھی موقع ملے روتے گر گڑاتے ہوئے رب سے کو پکاریں، اپنی چاہت، اپنی ضروریات، اپنی پریشانیاں۔ اللہ اور کون ہے اس کو حل کرنے والا؟ تو ہی تو ہے۔ اپنے انداز سے پکارو رب کو۔ جو ایک نابینا کو بینائی دے سکتا ہے، میرے اور آپ کی پریشانیاں دور نہیں کر سکتا؟ مانگنے میں فرق ہے۔ اگر میں مانگنے والا بن گیا، رب کے دینے میں کوئی کمی نہیں۔ رمضان کے مہینے میں تو فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب الرحمہ، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ اپنے خزانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جو بھی میرا بندہ در پہ آئے گا خالی نہیں جانے دوں گا۔ بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔